بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. آج جناب میرے مہمان ہیں، جناب ایک پاکستانی صحافی ہیں، چند کتابوں کے مصنف بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جناب تنویر زمان خان صاحب. اور جب میں یہاں پر ایک لوکل ٹی وی پر پروگرام کیا کرتا تھا کرنٹ افیئرز کا، تو اس میں یہ ریگولر جو ہے تشریف لایا کرتے تھے اور لوگ ان کی ویوز کو اور ان کے نالج کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے. آج ہم ان کی موجودگی سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. جناب تنویر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جناب کافی عرصے بعد اس طرح ہمیں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. جی ہاں، کورونا نے ظاہر دنیا بدل دی ہے، تو اب وہ چیزیں جو ہیں وہ نئے رنگ میں اپنی نئی شکل میں آ رہی ہیں. اچھا، تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مجھے پتا ہے کہ آپ بزی تھے، غالباً فیملی کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، اور آپ نے پھر یہ یعنی ٹائم نکالا میرے لیے. تو اینی وے جناب، بات یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے کافی پریشان کن ہے، ہر لحاظ سے، اکنامکلی بھی اور سیاسی طور پر بھی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایز ایک پاکستانی جرنلسٹ؟ جی، پاکستان میں ویسے تو ہمیشہ سے ہی صورتحال جو ہے، کوئی دن وہاں ایسا نہیں ہوتا جب کوئی گرم نیوز نہ آ رہی ہو. پاکستان میں تو ہمیشہ سے لوگوں کو گرم نیوز کی عادت ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب نہ آئے تو پریشانی اس وقت ہوتی ہے؟ جب نہ آئے تو پریشانی ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا، کہ لوگ سو گئے ہیں یا کیا ہو گیا، کوئی ایسی نیوز نہیں بن رہی. تو نیوز تو پاکستان میں یقیناً اس طرح سے بنتی رہتی ہیں. تو اب یہ جو سیاسی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کمپیریٹیولی ذرا ڈیفرنٹ ہے. اچھا، یہ پچھلے سارے ایک عرصے سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ایک لڑائی ہوئی ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک پاور سٹرگل ہے. یہ ایک اختیارات کی، اقتدار کی جنگ ہے. اور اس کے اندر جو بنیادی طور پہ ابھی اس کو آپ نے جو اس کو سارے حق کا حوالہ دیا، وہ میاں نواز شریف کی سپیچ ہے جو انہوں نے اے پی سی میں کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اگلے دن پھر اپنے پارٹی کے ایڈریس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور انہوں نے بہت سارے فوجی جنرلز کے نام لیے. وہ سارا ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ان کی کنفرنٹیشن کا ایک سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. وہ ساری جنگ تو بنیادی طور پہ اختیارات کی ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو رول. آیا یہاں پہ رول جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، یا یہاں پہ الیکٹڈ لوگوں کی پارلیمنٹ جو ہے اس کو اولیت دی جائے گی، وہ سپریم ہوگی یا یہ ہوں گے. بیسیکلی وہاں پہ لڑائی یہ ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی سامنے آ کے یا کبھی پس پردہ، انہوں نے ہمیشہ وہاں پہ ایک اختیارات کے ساتھ ایک جو ہے ایک کھیل ہوتا رہا ہے ہمیشہ. تو اس کے اندر جو ایک پاور کی ایک سٹرگل تھی، وہ بہت عرصے سے اس کا پلڑا جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بڑا بھاری تھا. نواز شریف نے اسے چیلنج کیا ہے. اس نے کھلا چیلنج پہلے بھی کہتا تھا، پہلے بھی اس کا ایک موقف اسی طرح کا تھا، لیکن اب وہ موقف کو اس نے کھلے عام ایک نام لے کے شروع کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے، ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کا حساب کتاب کیوں نہیں ہو رہا؟ آیا وہاں پہ حکمران یہ ہیں یا ہم ہیں؟ اگر وہاں پہ پیسوں کی لوٹ سوٹ کا دیکھنا ہے تو ان کا حساب بھی کرو، ان کا آڈٹ بھی ہو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. اس کے بعد پتہ چلے کہ اصل میں یہاں پہ جو حکمرانی کے اندر بڑے لوٹنے والے ہیں وہ کون ہیں. یہ نواز شریف نے چیلنج کیا ہے. اس میں تو عاصمہ جہانگیر اللہ ان کی محفوظ کرے، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر وردی والوں کا حساب کتاب کیا جائے گا تو پھر یہ جو سیاستدان لگنے لگیں گے. عاصمہ جہانگیر نے کہا تھا ایسا. جی آپ کو تو فرشتہ نظر آئیں گے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ کیا پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آرمی والے، خاص طور پر جو سینئر آفیسرز ہیں، جب آرمی والے ہم کہتے ہیں ہماری مراد حوالدار یا صوبیدار سے نہیں ہوتی، جو ٹاپ براس جو ہے آرمی کی، کیا آر دے ابو دی پاکستانی لا، یا کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ پاکستانی یہ کنسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا؟ دیکھیں، اس وقت جو نواز شریف نے سٹانس لیا ہے، اس کے اندر جو اس کی باتیں سنیں آپ. میں نواز شریف کے بارے میں میرا جنرلی اس کی پالیٹکس کے ساتھ میرا ویو بھی بالکل اور ہے، اس کے ماضی کے سارے رول کے ساتھ بھی اور. وہ میں آپ جانتا ہوں، آپ ان کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے. آپ یہ بات کہ who should rule, civilians or the men in uniform؟ اور اصل بات اس وقت یہ ہے
کہ بنیادی طور پہ اگر نواز شریف نے اب کہا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی بھی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا. ان کے اوپر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ غدار ہیں، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ملک دشمن ہے، کیونکہ یہ باتیں نہیں یہ تو کہہ دیا گیا نا، جب سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، ان باتوں پہ غدار کہا جا رہا ہے جو باتیں اسٹیبلشمنٹ خود بھی کہہ رہی ہے. جنرل باجوہ کا چند دن کا پہلے کا بیان ہے کہ اس نے کہا کہ ہم فوج جو ہے وہ سیاست سے باہر رہے گی اور ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک ان کے سپورٹر ہیں ڈیموکریسی کے، اور ہم ان کی کچھ سنائی پہ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جمہوریت کے حق میں ہیں. یہ بات تو انہوں نے بھی کہی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ پریکٹیکلی جنگ کہاں ہو رہی ہے، پریکٹیکلی جھگڑا کہاں پہ ہے. میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی یہ سارا ایک حکمرانی کا اور وسائل کا جھگڑا ہے. یہ وسائل کی بات ہے، ملک کے وسائل کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے. ملک کے وسائل کنٹرول کون کرے گا، ملک کے وسائل کے اوپر پلاننگ کون کرے گا، کون اس میں سے حصہ زیادہ لے گا. اسٹیبلشمنٹ والے دفاع والے حصہ زیادہ لیں گے، اپنا حصے کو وہ ڈٹرمن کریں گے، یا سیولین اور ڈیموکریٹک فورسز اس کا طے کریں گی، عوام کے الیکٹڈ نمائندے اس کو طے کریں گے. یہ ایک نواز شریف نے سوال تو چھیڑ دیا، لیکن یہ لڑائی تو اصل میں نواز شریف کا پس منظر بھی سارے کا سارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے. اگر ہم پرنسپلی اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی حکمران آئے ہیں، جن کی بھی حکومت آئی ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد رہا ہے. اب یہ ایک اپنے طور پہ بڑا ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک کھیل ہے، یہ ایک عوام کو ایک اتنا دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے کہ عوام کو اس وقت اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کا بالکل ادراک ہی نہیں ہے کہ سپریم کون ہوتا ہے. لوگوں کو ایک پاک فوج، نعرے ترانے کرا کرو کے ان کو ایک اس طرح کا ایک اس کا تقدس ادارے کا بنا کے دکھا دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سپریمیسی کا ان کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے. وہ they prefer to be ruled rather than become a ruler of themselves. So وہ ان کے اندر to be ruled by someone. اب rule by someone کون ہے؟ لوگ وہاں کے اندر ایک سائیکی ہے کہ طاقتور کو رول دو. طاقتور کون ہے؟ وہ تو پھر فوج ہے، ادارے ہیں وہاں. طاقتور وہی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے. میں بندوق ہے. طاقتور تو وہ ہے، منظم ہے، طاقت ہے، تعداد ہے، سارا کچھ ہے، ٹریننگ ہے، بڑا کچھ ہے، مسائل بھی ان کے پاس ہیں، سارا کچھ ہے. تو یہ جو جھگڑا ہے، یہ جھگڑا تو اصل میں جس چیز نے وہاں پہ ایک بڑی بحث چھیڑی ہے. اب نواز شریف نے ایک تقریر کی ہے، ادھر میں سمجھتا ہوں حکومت کے اندر ایک طوفان آیا ہوا ہے. روز 8-10 وزیر جو ہیں اس کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں، بشمول وزیر اعظم کے. اب یہ ایک اپنے طور پہ ایک ان کے اندر ایک بے چینی، ایک اس طرح کی انسیکیورٹی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ انسیکیورٹی کے بھی اپنے اسباب ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک کارکردگی اور پچھلی دیکھی جائے 2 سال کی، اس کے اندر کوئی ایسی ویزیبل چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جو کہ انہوں نے کوئی ایسی اچیومنٹ کی ہو، ایسا آپ کو وہ ایسا اپنی ایک اچیومنٹ دکھا سکیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ان کے اندر ایک اعتماد ہو، کانفیڈنس ہو کہ عوام ہماری کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں اور عوام اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے. انہیں وہ خود اپنے طور پہ شیک ہوئے ہیں. اس لیے ایسی تو اچھی نہیں ہے تمیر صاحب. اپوزیشن اور بیشنگ، کوئی کسی کا کوئی جرم ہے یا نہیں ہے، پکڑ کر تو 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے بند کر دیا، ثبوت ہے نہیں ہے پھر چھوڑ دیتے. تو یہ کم سے کم اپوزیشن کو انہوں نے اٹھنے نہیں دیا. اپوزیشن کو بھی، سارے اداروں کو بھی. انہوں نے عمران خان کے پچھلے وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے ابھی حال ہی میں کل پرسوں بیان بھی تھے کہ کوئی بھی میرے حکم کی وہاں پہ کوئی ایسا ادارہ یا فرد نہیں جو میرے حکم کی عدولی کرے. اب یہ حکم عدولی کون کا کرے گا؟ آپ سپریم ہیں، لیکن ہے کہ آپ اس چیز کو اگر منوانے کے لیے تیار ہیں. آپ تو ایسے نہیں، آپ تو ہر 2 دن کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں. آپ تو ہر وقت اس ادارے کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی آپ کے ساتھ کوئی گینگسٹر ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ ان کے آگے کوئی بول نہیں سکیں گے. آپ کو 2 منٹ کے بعد دیکھ کے کہنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. بھائی ایک پیج پہ سارا ملک فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، بیوروکریسی کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، سارا ملک جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، کیونکہ یہ ملک کے ادارے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ ان کو ہائی جیک کر کے اپنی پارٹی کا ایک پیج سیپریٹ پیج بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک اپنے طور پہ ایک غیر جمہوری عمل ہے کہ آپ ایک پیج لگا کے آپ ادارے کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اپنی کارکردگی کی طرف کم توجہ ہے اور ادارے کے ایک پیج پہ ہونے کی طرف زیادہ توجہ ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہی ایک اس وقت وہاں پہ کرائسس ہے. اصل میں اب یہ ہے کہ بیسک کرکس اس کا یہ ہے کہ who should rule, men in uniform
یا جو سویلینز ہیں وہ رول کریں. بات تو یہ آ رہی ہے نا. جی ہاں دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ دیکھیں ان کی جو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، عدلیہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یا نیب کہہ لیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے چیلنج کیا بھی آ جائیے، آپ کو بھی بلایا، ان کو بلایا. جب اس نے ایک دھمکی دی، اس نے کہا بھی ہم آزادی سے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد فوراً یو ٹرن ہو گیا، نیب کی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے یو ٹرن ہو گیا. تو صرف یہ ہے کہ کیا ان کو ڈر تھا کہ کیونکہ وہ بہت آرگنائز فورس ہے اور وہ ڈنڈا مارنا بھی جانتے ہیں اور ڈنڈا کھانا بھی جانتے ہیں. تو یہ بات تو نہیں تھی. بات تو یہی ہے. ظاہر اس وقت اے پی سی کے اندر ایک واحد مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے جس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ مخصوص اپنے مدارس کے بچوں کو، انہوں نے ایک دفعہ ڈیمانسٹریٹ بھی کیا تھا 4 مہینے پہلے، اگر وہ کہ صرف انہی کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی فورس کو لے کے آ سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کے اشارے پہ جان نثار بھی ہو سکتے ہیں. اور یہاں کی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہماری حکومتیں بھی سب یہ بات جانتی ہیں کہ ان کے ماضی میں کن کن فورسز کے ساتھ ریلیشن بھی رہے ہیں. جب بھی کہیں کوئی مذاکرات ہوتے تھے ان کو بیچ میں ڈالا جاتا تھا. تو اس حوالے سے ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کے جو کانٹیکٹس ہیں اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک ساری کی ساری پوٹینشیل تھریٹ ہے. اگر وہ بگڑ جائیں تو ان کے لیے ایک ہارڈ ٹائم سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو یقیناً یہ ایک وجہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے، جو نون کے پاس بھی نہیں ہے، یا دوسری دیگر چھوٹی پارٹیوں کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ ایک اپنے طور پہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ایج ہے جس کی وجہ سے ان کو اس سارے الائنس کے اندر ایک بڑی واضح ایک لیڈ حاصل ہے، اور جس سے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی خاص طور پہ وہ مولانا فضل الرحمان کو اس طرح سے ایک لیڈ دینے میں ذرا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے ایک تو ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ ان کو لیڈ دے دی اور وہ اپنی فورسز لے کے اگر آتے ہیں تو وہ پھر صرف حکومت کو ہی آگے نہیں لگائیں گے، ان کو بھی آگے لگا دیں گے، دونوں کو بھی اور باقی چھوٹی جماعتوں کو بھی. کیونکہ ان کے پاس جس قسم کی ایک طرح کی آرگنائزڈ اور ہر طرح سے جان نثار کے قسم کی فوج جو موجود ہے، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ اپنے رزلٹ، وہ اپنی تحریک کے، اپنے اس سارے شمولیت کے رزلٹ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اگر وہ لیڈ کر رہے ہوں. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر طرف ایک خوف تو ہے، ادھر بھی ہے، یہ نہیں کہ حکومت کی طرف ہے، یہ ایک ہیزیٹیشن جو لوگ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلا رہے ہیں ان کو بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر مولانا فضل الرحمان ایک لیڈ لے کے اپنے ایک کامیابی کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر آنے سے جو ملک کی سیاست کی کمپلیکشن ہوگی وہ پھر سے چینج ہو جائے گی. وہ سیاست کی جو اس کی کمپلیکشن ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں رہے گی، وہ پھر دوبارہ سے ایک انتہا پسندی کی طرف جائے گی. اس لیے مولانا کو ایک لیول پہ رکھ کے یوز کرنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن مولانا کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک لیول تک رکھنا ان کے لیے کہاں تک پاسبل ہوگا یہ ایک وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. دوسری اس میں جو بات ہے کہ ابھی یہ بات دیکھنی باقی ہے، ابھی تو ایک سپیچ ہوئی ہے، ابھی تو اعلان کیا ہے، ابھی کوئی جلسہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، لیکن حکومت نے گرفتاریوں کا شو ہو سکتا ہے، مریم نواز بھی اریسٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ اریسٹ ہو جائیں. حکومت نے ایک بہت افینسو قسم کا ایک جو ہے وہ اپنا سٹانس لیا ہے کہ وہ ان کو یہیں پہ، یعنی جو کام تحریک کے مڈل میں یا اینڈ کی طرف جا کے ہوتے ہیں وہ حکومت نے ابھی سے ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد، بیان بازی میں ایک خوف پھیلانے میں وہ سٹارٹ کیا ہے. تو اس سے یقیناً جو ہے وہ ایک پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا، آپس میں نان نیگوشیبل ہوتے جائیں گے دونوں ایک دوسرے کے لیے ڈائلاگ پہ آنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر الٹیمیٹلی اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں داخل ہوگی تو ان کو ایک پارٹی کو ریموو جو ہے نا وہ کرنا ضروری ہو جائے گا. یہ جہاں پر 2-3 سوال آتے ہیں، چلو ابھی چونکہ میں لاسٹ بات سے شروع کرتا ہوں. بھائی اب یہی تھا کہ میں آپ ایسے یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا آرمی جو ہے، میں سیدھی سی بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کہوں گا، میں آرمی کہوں گا بیسیکلی، کیا آرمی جو ہے یعنی بیک سیٹ سے ہی کنٹرول کرے گی یا وہ فرنٹ سیٹ پر آ جائے گی؟ دیکھیں یہ تو حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ایک ویو ہو سکتا ہے، بہت ساری آپشنز ہو سکتی ہیں. یہ جب یہ کام اگر یہ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو موومنٹ ڈائریکٹ ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں جائے گی. ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جی عمران خان کو مجبور کیا جائے مذاکرات کی ٹیبل پہ آؤ، عمران خان انکاری ہو جاتا ہے، اس صورت میں ہو سکتا ہے کو مائنس عمران خان مذاکرات کیے جائیں.
ہو سکتا ہے ادھر سے کچھ لوگوں کو مائنس کر کے کچھ مذاکرات کیے جائیں، ان کے لیے ایک ملا کے حکومت بنانے کی ٹرائی کی جائے، ان کو مقدمات کے اوپر کچھ نیگوسیشن ہو جائے، ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، سختی سے نپٹنے کی ٹرائی کی جائے. سختی سے بھی نہیں ہوتا. فوج کیا کہتی ہے جی ہم تھوڑا سا ایک سیمی گورنر راج ٹائپ کہیں جہاں جہاں پہ ایک ہوگا وہاں پہ فوج کو جو ہے وہ سارا انتظام سنبھال دیا جائے. آخری آپشن مارشل لا بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں کوئی یہ بات یہی آ رہی ہے نا کہ وہ پہلے دونوں کو کہیں گے جی بھی کمپرومائز کرو، تو عمران خان تو کمپرومائز نہیں کرے گا. اس وقت جو اس نے کیا کرتوت جو کیے ہیں اسے تو اس کو پتا ہے کہ الیکشن جیت کر دوبارہ نہیں وہ آ سکتا، ڈاؤن جا رہا ہے، ملک بھی ڈاؤن جا رہا ہے. تو ایسے میں اس کو اس وقت نکال دیا جائے تو وہ ایک شہید بن کر، سیاسی شہید بن کر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن آیا یہ ملک کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں؟ چونکہ آرمی کو پھر یہ کرنا پڑے گا بھائی ان کو بھی پکڑے ان کو بھی پکڑے، وہ جس کہتے ہیں پریونٹیو کسٹڈی میں رکھ لیں. اور اس کے بعد اس میں صورتحال ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آپس میں ملایا نہ جائے، کہا جائے کہ جی ہم مل کے یہاں پہ ایک الیکشن کے لیے اگلے سال میں الیکشن کی کوئی ان کے اوپر سارا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اگر الیکشن کے اوپر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی کام چل جائے گا. ہو سکتا ہے یہ ہو جائے سیٹلمنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج جب ٹیک اوور کرے وہ کہیں گے جی ہم ایک سال کے اندر الیکشن کروائیں گے، آپ سارے بیٹھے، ہم آ گئے ہیں، ہم ایک سال میں الیکشن کرائیں گے. وہ پھر آگے اگلی بات ہے ایک سال میں کرواتے ہیں یا لمبا عرصے میں کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. جو پہلی والی بات آپ نے کہی ہے نا، مسئلہ خالی الیکشن کا نہیں ہے. آیا الیکشن پہلے کی طرح ہوں گے جیسے کہ انہوں نے پہلے کرائے تھے؟ مطلب پھر الیکشن ہونے کا بھی ضروری ہے نا. اب یہ اپنے طور پہ ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب کہتے ہیں لوگ کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے الیکشن کے ذریعے ووٹ نہیں لیے بلکہ اس کو زبردستی کر کے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشنوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ریگنگ یا الیکشنوں میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ کی گئی ہے. ایسا ہی پہلے نواز شریف کے زمانے میں بھی کہا گیا تھا، جب نواز شریف نے فوری طور پہ جب الیکشن ابھی پورے رزلٹ نہیں آئے تھے اور اس نے وہاں پہ ایک مبارکباد بھی لے لی اور اسپیچ بھی اپنی کی تھی. تو یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے. پاکستان میں ہر چیز کے امکانات موجود ہیں. جب کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کہاں پہ اینڈ اپ ہوں گے، کہاں پہ آپ کا راستہ مڈ وے آئے گا، یہ کچھ پتہ نہیں. جب لڑائی شروع ہو جائے گی پھر پتہ نہیں کہاں پہ جائیں گے، کہاں پہ شروع ہوگی، کسی کو نہیں پتا ہوتا. اپنے راضی کسی کو نہیں ابھی پتا کہ پاکستان میں اگلے 3-4 مہینے میں حالات کیا ہوں گے. ہو سکتا ہے اپوزیشن کے پاس اتنی سخت ہی نہ ہو کہ وہ روڈ کے اوپر اس طریقے سے آ سکیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ یہیں پہ ٹھوس ہو جائے. یہ بھی امکان ہے. میرا ایک سوال یہ تو ریلیٹڈ تھا، جیسے آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو طاقت ہے، مین پاور ہے، اور جو اسٹریٹجی ہے اس کی آپ نے تعریف کی ہے، میں بھی تعریف کرتا ہوں کہ اس کے پاس مین پاور ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے تعریف نہیں کی، میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی ہے ان کے پاس. اس کا اظہار کیا آپ نے. اچھا، کل میں ایک آدمی سے ایک پاکستانی سے بات کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا، اس نے کہا بھی مولانا صاحب نے اپنا مسر جو ہے نا فلیکس کیا، ابھی دکھایا نہیں ہے. اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں. فورن اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہے وہ حکومت بھی پریشان ہوگی اور یو ٹرن ہو گیا. تو اس نے کہا کہ پنجابی وہ کچھ نہیں کر سکتے جو مولانا فضل الرحمان کر سکتا ہے، اس لیے پنجابیوں کو پکڑ کر خواہ مرضیوں کو پکڑیں یا شہباز کو پکڑیں، جس کو مرضی پکڑیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیا اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے کہ کیا پنجاب والے کہیں گے بھی جو ہوتا ہونے دو، یا اسٹیبلشمنٹ میں پنجاب کا رول زیادہ ہے اس لیے خاموش ہیں؟ میرا خیال ہے پنجاب اصل میں تو رولنگ کے حساب سے پنجاب ہی ہے. 65% آبادی ہے، بیوروکریسی میں، فوج میں، سارے اداروں میں ان کی نمائندگی بہت زیادہ ہے. تو پنجاب تو اپنی ایک والیوم کے اعتبار سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. تو پنجاب جو ہے اس کو وہ نہ اپنے آپ کو اگنور ہونے دے گا، نہ ہی اس طرح کی صورتحال ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو نواز شریف نے اب سوال اٹھائے ہیں، ان سوالوں سے فیصلہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن فوج کا ایک جو امیج اور فوج کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس تو ڈیفینیٹلی آ رہی ہے. وہ نواز شریف کے ساتھ لوگ ہوں یا نہ ہوں، لیکن نواز شریف کے اس کویشچن کو اٹھانے سے جب لوگ پھر فیکچولی دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک فوج کے حوالے سے اویئرنیس تو بہت آ رہی ہے. اب یہ اویئرنیس جو ہے یہ بھی اپنے طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس طریقے سے وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ فوج کے رول کے اوپر بڑی باتیں کریں. وہ نہیں چاہتے کہ فوج جو ہے وہ لوگوں کی ڈسکشنز کے اندر آئے یا اس کے جو بہت سارے ایسی ان کے کام ہیں ان کو منظر عام پہ ڈیبیٹ میں لیا جائے. جو ان کی خاص طور پہ ان کی اکنامکس کے اندر، ان کے جو اکانومی میں ان کا عمل دخل ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو ایک سیاست کے اندر انہوں نے جو ایک ان کا پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے
وہ جو سارے کا سارا ایک پلان کا کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ کی جائے. یہ ان کو پسند نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر بات کی جائے تو یہ ایک طرح سے ملک کے ساتھ غداری کے اوپر یہ غداری کا آدمی مرتکب ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اداروں کا یہ ایک اپنے طور پہ انہوں نے ملک کا پورے کا والی وارث اپنے آپ کو بنا لیا ہے کہ اگر آپ عوام کے خلاف کچھ عملی طور پہ کر رہے ہیں یا عوام کو گالیاں دے رہے ہیں آپ غدار نہیں ہیں. اگر آپ ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بنائیں کہ آپ یہ نہ کریں یہ کریں یا یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ غدار ہو سکتے ہیں. تو یہی اصل میں اقتدار کی اور طاقت کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. اچھا میں اس بات پر آپ تو تھوڑا سا میں ایک بات جہاں پر یہ تھا کہ مثلا یہ آدمی یا ادارے اس لیے زیر بحث آ رہے ہیں اور پر تنقید آ رہی ہے کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں سلیکٹڈ آدمی کو جو نااہل بھی ثابت ہو چکا 2 سال میں اور اکانومی بھی اس نے تباہ برباد کر دی ہے اور اس کا کوئی خاص کارکردگی ایز اے 2 سال میں کوئی نظر نہیں آئی تو وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو پھر اس لیے آخر دیر از اے لمٹ کہ وہ جو لے کر آئے تھے اس کو وہ کتنا عرصہ اس آدمی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بدنام کریں گے. یہ سوال بھی ہے. یہ ایک اپنے طور پہ ان کی آپشنز کے اندر آتی ہے یہ بات کہ آیا ان کو الٹرنیٹیو اویلیبل ہے. یعنی انہوں نے بہت سارے الٹرنیٹیو تو خود ہی اس کو لانے کے دوران پچھلے 3-4 سال کی اسٹرگل کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دیے اور آپشنز کو اٹھنے نہیں دیا, ان کو ویک کر دیا بہت زیادہ. اب ان کو ویک کرنے سے الٹیمیٹلی ان کے پاس بھی آپشن یہی ہے. اور میں تو ویسے اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی طور پہ موجودہ حکومت کو شہیدوں میں شامل کرنے کے بجائے ان کو اپنی ٹرم پوری کر لینے دینی چاہیے تاکہ یہ مکمل طور پہ اپنی نااہلی کے اگر یہ پوری طرح سے نااہل ہیں تو مکمل طور پہ ایکسپوز ہو جائیں. نہ کہ وہ 2 سال کے بعد وہ کہے دیکھیں مجھے تو کرنے نہیں دیا گیا, میں تو یہ پلان بنائے تھے اگلے 3 سال تو ہمارے بڑی ہم ٹیک آف ہونے والے تھے, ہم یہ ہونے والا تھا. اس چیز کا چانس جو ہے وہ ختم کیا جائے تاکہ اس طرح کی فورسز جو ہیں وہ جو بالکل نان پولیٹیکل نان سیریس لوگ ہیں ان کو اقتدار سے ہٹانا جو ہے وہ اس کے لیے ایک سیاسی طور پہ ہٹانا زیادہ اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک صورتحال اپسیٹ تو ہوئی ہے لیکن اس سے سیاسی عمل کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے خرابی بھی آئے گی کہ اگر موجودہ حکومت اپنی ٹرم پوری نہیں کرے گی, اس کے پوری ٹرم نہ کرنے سے وہاں پہ ایک تسلسل ہے ڈیموکریٹک سارے سلسلے کا وہ بھی تو خراب ہو جائے گا. تو اگر اس کا وہ خراب ہوتا ہے تو یقیناً ہم نہیں چاہتے کہ وہ کوئی ایک ڈیموکریٹک سلسلہ خراب ہو جو چل رہا ہے پچھلے 2-3 ٹرم سے ہو گیا ہے وہ چلتا رہے. تو وہ اس سے خراب ہوگا, اس سے ایک اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کے اندر اضافہ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ ایک پورے ایک فریق کے طور پہ آئے گی. اور ہماری یہ جو جماعتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ یا نواز شریف ہی جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کو آپ دیکھیں, کل کو ان کو اگر اقتدار ملتا ہے, کل کو ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ٹیبل پہ آتے ہیں تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کا سٹانس ہے اس سے ہٹ جائیں گے. کیا اعتبار ہے ان کا, یہ تو پہلے بھی اس طرح سے کرتے ہیں, ان کو تو اصل بات تو پاور ہے ان کی. اس لیے میں یہ تینوں فورسز کو یہ سمجھتا ہوں یہ تینوں فورسز اصل میں ان کا عوام کے ساتھ اس طریقے سے عوام کے لیے ان کا جو ہے وہ ایک سوچ اور ان کا ایجنڈا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کو اپنے اقتدار کی لڑائی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے لڑائی ساری کی ساری اسی اقتدار کی بانٹ کی ہو رہی ہے. تو اس میں عوام تو کہیں ہے ہی نہیں, عوام کو سپریم بنانے کی بات تو ہو نہیں رہی کہیں کہ عوام کا ہے سارا ملک, یہ عوام کے ساتھ اس کو جو جوڑا جائے. تو یہ ایک اپنے طور پہ ایک وہاں پہ پرابلم ہے جو کہ آگے جب یہ موومنٹ چلائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا پروگرام لے کے آتے ہیں. آیا صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے, صرف اپنے مقدمات کے خاتمے کی بات ہوتی ہے یا کوئی اس کے علاوہ کوئی لوگوں کی بھی بات ہوتی ہے. ابھی تک کے جو ایجنڈا بنایا ہے انہوں نے جو 26 نکات کے اوپر ABC میں سائن کیا ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کہ آگے کوئی چینج کا کوئی ایسا آؤٹ لائن دے رہے ہوں کہ اگر کل ان کو اقتدار دے دیا گیا تو یہ کس قسم کی فارم آف گورنمنٹ ہوگی, وہ کتنی پرو پیپل ہوگی, اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا آگے حل کیا جائے گا, وہ ابھی تک تو نہیں ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آج ہی کچھ لوگوں کے ایسے نا دوستوں کے ایک دو کو فون کیا ہے کہ جی صورتحال ایسی ہے آپ بتائیں کہ بھی کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے. تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ کنٹرڈکشن تو بنیادی طور پہ ان کی آپس کی ہے. جو سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں ان کے تو اپنے اپنے سٹیک ہیں, وہ اپنی پارٹیوں کے مطابق اپنے موقع بناتے ہیں, لیکن عام شہری جو ہیں جن کی اکثریت ہے وہاں پہ
یا یہاں پہ بیٹھ کے ہم باہر بیٹھ کے بھی جو ہم آبزرو کر رہے ہیں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنٹرڈکشن ہے وہ کنٹرڈکشن درست ہے. جو کنٹرڈکشن ہے وہ درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رول کے اندر رہنا چاہیے. فوج کا ایک کردار جو ہے وہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹل رول ہے, دیٹ شوڈ perform and behave as a department of the state, not as a state which runs the other departments. تو یہ جو وائس ورثہ ہوا ہے, اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ الٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج ایک ہمارا ادارہ ہے, ڈیفینس ہے, بہت اچھی ہے, ہم سارے ہمارے عزیز و اقارب بھی اس کے اندر ہیں, ہم کوئی فوج کے کوئی خلاف بات نہیں کوئی بھی کر رہا, بات ان کے اس کردار کی ہے جس سے کہ عوام کے حقوق الٹیمیٹلی سلب ہو رہے ہیں, کہیں براہ راست ہو رہے ہیں, کہیں انڈائریکٹلی ہو رہے ہیں. اس کو روکنا ضروری ہے. وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ سیاست کے اندر ہو رہے ہیں, وہ ہماری اکانومی کے اندر ہو رہے ہیں, وسائل کے اوپر ان کا ایک ہولڈ کا سارا سلسلہ ہے. یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہمیں جتنی ہم بہتر اسٹرانگ پارلیمنٹ ہوگی, مسائل کے اوپر ڈیبیٹ کرے گی, اور ان تمام اداروں کو جو کہ وزارت دفاع کے انڈر ہیں یا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو دوسری بہت ساری ایجنسیز ہیں وزارت اطلاعات کے انڈر ہیں, دوسری ان کے ہیں, ان کو اپنے دائرہ کار کے اندر ڈالا جائے جو کہ کانسٹیٹیوشن متعین کر رہا ہے, وہ جو کہ پارلیمنٹ ان کے لیے متعین کر رہی ہے, وہ نہیں جو خود اپنے لیے متعین کر رہے ہیں. بیسک جنگ تو یہ ہے. اس میں دیکھیں مثلا بات یہ آتی ہے کہ پاکستان اور میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے پولیٹیکل کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ جس آدمی سے اختلاف ہو جو اس کو فوراً غدار کہہ دیا جائے اور اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیا جائے. یہ عام سی بات ہو گیا اور سنجیدہ لوگ اب اس کا نوٹس نہیں لیتے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو چیز اس کو نواز شریف کہہ رہا ہے کہ سویلین رول ہونا چاہیے یا آرمی کا رول ہونا چاہیے, اسی بات کو جناح صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یعنی آرمی جو ہے ان کا کام مختلف ہے اور سب سروینٹ ٹو دی سویلین گورنمنٹ. سیدھی سی بات ہے. اگر اس وقت یہ کہا جائے کہ آرمی کو یا دوسرے اداروں کو کہا جائے کہ آئین نے جو آپ کا رول متعین کیا ہے اس کے تحت کام کریں, تو یہ اس میں غداری کا پہلو کہاں سے آ گیا؟ اگر ایسا کرنا غداری ہے تو پھر جناح صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ ان کا اپنا رول یہ ہے, اسی رول کی بات ہو رہی ہے. یہ کلچر ہمارا بن چکا ہے, یقیناً یہ تو ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ جانے والے کو ہم غدار فوری طور پہ بنا دیتے ہیں, پہلے اس کو اپنے آنکھوں ماتھے پہ بٹھاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. یہ اس روایت کو ختم کرنا چاہیے. مطلب یہ کوئی نواز شریف نے, میں نہیں سمجھتا کہ اس نے ایسی بات کی ہے کہ جہاں پہ کہ غداری والا سلسلہ ہے. وہ اکاؤنٹیبلٹی جو کہ سویلین اداروں کی ہو سکتی ہے, سیاسی پارٹیوں کی ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی باقی اداروں کی بھی ہونی چاہیے, عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے, ہماری بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے, اسی طرح سے فوج کے ادارہ ہے ان کی بھی ہونی چاہیے. اس میں کیا حرج ہے؟ جب آپ ایک بیوروکریٹ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں, اس کو ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں, ہر جگہ پہ اس کو اچھالا جاتا ہے, اس طرح سے فوج کو بھی اچھالنا. اس سے جب یہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے درست ہونے سے دشمن فائدہ اٹھائے گا. یعنی آپ اگر غلط ہیں تو دشمن ٹھیک ہے, اگر آپ صحیح ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. یہ مجھے اس منطق کی, اس لاجک کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دشمن کہاں سے فائدہ اٹھائے گا. اگر آپ کی تو اسٹرینتھ بڑھے گی جب آپ کے اندر سے کرپٹ لوگ نکلیں گے, جب آپ کے اندر سے وہ ایک بدعنوانی اور اختیارات سے تجاوز کرنے والے لوگ باہر ہو جائیں گے تو ادارہ تو اسٹرانگ ہو جائے گا, ادارے کو تو لوگوں کی سمپتیز بھی زیادہ ملیں گی. اب ہمارے اس ادارے کو جو ایک میں سمجھتا ہوں اس کو ایک احساس ہے کہ ہمیں, کیونکہ سویلین ہر دوسرے کا کاموں کے لیے تو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیتے ہیں, لیکن ہمیں انہوں نے کبھی جو ہے وہ ہم, لیکن جب ہم اقتدار کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ فوج ہیں, آپ باہر جائیں, آپ یہ کیوں کریں. اب یہ ایک سوچ کا ایک اپنے طور پہ ایک میں سمجھ مغالطہ ہے. یہ کون نکال لے گا؟ یہ ظاہر حکومتوں کی سیاسی پارٹیاں اپنے کارکنوں کی تربیت ایسی کی ہو کہ لوگ فوری طور پہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں. ہمارے وہاں پہ سیاسی تربیت کا تو سلسلہ ہے نہیں. وہاں پہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پیروں والی پارٹیاں ہیں, سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور نیچے ان کے مرید ہیں سارے. وہ سیاسی کارکن تو ہے نہیں, سارے مرید ہیں ان کے. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ وہاں پہ کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے, لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ کلچر دونوں طرف چینج ہونے والا ہے, فوج کے اندر بھی چینج ہونے والا ہے, ہمارے اداروں کے اندر بھی چینج ہونے والا ہے, اور سیاسی پارٹیوں کے اندر سیاسی کارکنوں کی ٹریننگ کے حوالے سے اس کے اندر ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں خلا ہے, جہاں پہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کو ان باتوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, کیونکہ اس زمانے میں ہوتی تھی. اس زمانے میں لوگوں کی ایجوکیشن ہوتی تھی, سیاسی لوگ پڑھتے تھے, ڈیبیٹ ہوتی تھی. اب تو لائلٹی شو کرنے والی بات ہے ہر طرف, اب تو وفاداریاں ہیں, جو زیادہ قریب ہے وہ بڑا
لیڈر ہے. جو ان کے گھر پہ پیدا ہو گیا وہ ہیڈ آف دی پارٹی ہے, جو ان کے گھر کے باہر پیدا ہوئے ہیں وہ سارے مرید ہیں یا غلام ہیں, مزارے ہیں. تو یہ کلچر ہے ہمارے جو ایک وراثت میں, یہ کیونکہ جاگیرداری سماج ہے, ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس کے اندر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ عام دیکھی جا سکتی ہیں, کیونکہ یہ ساری اس سوسائٹی کی. اب اس سوسائٹی کو اگر ہم نے فوج کو چینج کرنا ہے, اداروں کو چینج کرنا ہے, عوام کو بیدار کرنا ہے, تو ہمیں بنیادی طور پہ اس جاگیرداری اور ٹرائبل سسٹم کو ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس تمام ایک پورے ایک سماجی عمل کو بھی ساتھ چھیڑنے کی ضرورت ہے. یہ سارا سیاسی پارٹیوں کا کام ہے, یہ ہماری میری اور آپ کی ڈیبیٹ سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے ریاست کے ایجنڈے پہ یہ بات آنی ضروری ہے. تو یہ اس طرح سے صورتحال میں دیکھتا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے نا کہ دشمن کو فائدہ پہنچ جائے گا, میری چند دن پہلے ایک نیشنلسٹ کہتے ہیں جو آزاد خود مختار جموں کشمیر کو اسٹرگل کر رہا ہو, اس نے ایڈ کو پہنا ہوا ہے یا اس کی جماعت نے پہنا ہوا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نیشنلسٹ نہیں. اب یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اندر سے وہ پرو پاکستان ہے. تو میں نے ایک ریسنٹلی آرٹیکل لکھا تو اس کا ذکر بھی آ گیا. وہ کہتے ہیں جی آپ جو لکھتے ہیں تو اس کا فائدہ دشمن کو ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی کس کو ہے؟ جی انڈیا کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ جو کچھ میں نے لکھا ہے کیا فیکچولی غلط ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیکچولی غلط ہے. کہتا ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا وہ انڈیا کو ہو جائے گا. میں نے کہا یار میں نے سب سے پہلے ISI سے سنا تھا 92 میں 393 میں کہ بھئی آپ لکھتے تو ٹھیک ہیں لیکن اس کا فائدہ دشمن کو ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ نے وہی بات دہرا رہے ہیں جو ISI نے آپ کے لوگوں کے ذہن میں ڈالی تھی اتنا عرصہ پہلے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ نہ بولوں, جھوٹ بولوں تاکہ انڈیا کو فائدہ نہ ہو جائے. تو مطلب یہ منطق یہ صرف پاکستان میں اور جموں کشمیر میں کیوں آتی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم ایک طبقے کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ کنٹرول کریں, ہماری سوچوں پر بھی وہ کنٹرول کریں, ہماری لکھائی پر بھی وہ کنٹرول کریں, ہماری پڑھائی پر بھی وہ کنٹرول کریں؟ کیونکہ ہم نے تاریخ اپنی جو ہے ڈسٹورٹ کی ہے. آج سچی تاریخ بتانے پر بھی آپ غدار ہو سکتے ہیں, سچی تاریخ کو آپ بتانے پہ غدار قرار دیے جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے سچ جب بولا, کیونکہ ایک آپ نے جب ایک سارا ایک سلسلہ کھڑا ہی بہت سارے جھوٹوں کے اوپر کیا ہے جس میں سچ کم اور جھوٹ بہت زیادہ ہیں. آپ لوگوں کو پڑھاتے بچوں کو جھوٹ کی چیزیں ہیں, آپ اپنے ہیروز آپ نے جھوٹ کے اندر بنا رکھے ہیں, اور آپ نے اس طرح کی جب آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں جب اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس کے اندر یقیناً آپ جس شعبے میں بھی سچ بولیں گے وہ مصیبت تو بنے گی, کیونکہ وہ پھر لگے گا ایسے کیونکہ ہمارے فائدے میں نہیں ہو رہا, اس لیے اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہوتی. اس کو ان چیزوں کو سچے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی, ایک تحمل سے ایک ایجنڈے پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنا ہے. جب ہم اپنی تاریخ کو درست کرنے کی طرف جائیں گے تو ہمیں یہ معاملات جو ہیں یہ دشمن فائدہ اٹھا گیا یا دشمن اس سے مستفید ہو جائے گا, ہم ان چیزوں سے نکل جائیں گے. کیونکہ جب ہم جھوٹ سے باہر آئیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا الٹیمیٹلی لانگ ٹرم. ہم ایک سچی اور ایک ڈیپ روٹڈ لوگ بنیں گے جو کہ اپنا ایک ان کی قومیں جیسے قومیں ہوتی ہیں ان کی ایک سچی تاریخ ہوتی ہے, وہ مانتے ہیں اسے, وہ بلیو کا کر رہے ہیں, وہ اسی کے اوپر استوار اپنی روایات بھی بناتے ہیں. ہم تو کہیں عرب ہو جاتے ہیں, کبھی ہم یورپین ہو جاتے ہیں, پھر آج کل ترکی ہونا شروع ہوا ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ ہر وقت ہوا رہتا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, ہم دائیں بائیں سے کوئی نہ کوئی گولی کھا لیتے ہیں, اس سے ہمارا پیٹ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے. تو یہ ایک ہمارا ڈیلیما ہے, میں سمجھتا ہوں. اس پر بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ون ٹائم بھی. ایک بات یہ تھی کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے پاکستان کی اکنامکلی جو پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جغرافیائی لحاظ سے بھی جو سچویشن ہے وہ آپ جانتے ہیں. دوستوں کی تعداد کم ہو رہی ہے, ٹھیک, اور اندرون ملک جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1971 والی صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو غداریوں کو بھی بڑے عام طور پر چرچے ہو رہے ہیں, وہ انسٹیبلٹی بھی, اور ایک دوسرے کی بات سننے کا کسی کو حوصلہ نہیں ہے, نہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ یہ جو پولرائزیشن کی سیاست ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے موجودہ حکومت نے اس کے اندر کافی رول پلے کیا ہے, کیونکہ یہ کوتا اندیش کئی چیزوں کو اپنے ایک کرکٹ ٹیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اس کو نیشنل سائیکی اور نیشنل مزاج کے ساتھ انہوں نے جوڑ کے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ ہمیشہ وزیر لگاتے ہیں تو پلیئر کے حساب سے لگاتے ہیں, یہ ملک کے لیے کوئی پالیسی بناتے ہیں تو جیسے کوئی رن لینے ہیں یا کرنے, وہی ان کا سارا جو دماغ کا میکنزم وہ کرکٹ کے ساتھ ہے. اس لیے ان کو
نیشنل چیزوں کی سیاسی حوالے سے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی, اداروں کی سمجھ نہیں. بات یہ نا اتنی ذاتی اس کے ساتھ نہ کریں, اس کی پوری جو صلاحیت تھی, ایکسپیرینس تھی, وہ 10 آدمی کو مینج کرنے کی تھی. خود وہی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کرکٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں نا, اسی لیے کیونکہ وہ ایک بڑا اسمال اسکیل کام ہوتا ہے. بس اب اس کے لیے اب آپ 22 کروڑ میں اور 11 بندوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ 11 بندہ ہوا 10 بیچ میں 11 بندہ خود ہوتا تھا نا, 11 بندہ 10 آدمی کو مینج کرتا تھا. اب آپ نے اس کو 22 کروڑ کو مینج کرنے کے لیے ڈیوٹی دے دی ہے, تو بیچارہ کیا کرے. ہر وقت یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ وہ بھی ہے, وہ بھی ہم ایک پیج پہ ہیں, فلانا بھی ہم ایک پیج پہ ہیں. آپ کو اس طرح کہنا پڑتا ہے. پھر کبھی آپ چین کی طرف بھاگتے ہیں, پھر چین کے ساتھ ہو جاتی ہے, پھر آپ امریکہ کی طرف جاتے ہیں. آپ ایک, کیونکہ آپ کے اندر وہ ایک ویژن, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, تھوڑی سی آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا آگے تھوڑا سا ہو جائے, تھوڑا تاکہ تھوڑی شاید کوئی سگنلز کا مسئلہ ہو. اچھا اینی وے, اچھا آپ جاری رکھیں پہ, یعنی ہم وچ وے از پاکستان ہیڈنگ. میرا خیال ہے فی الحال تو اگلے 3-4 مہینے تو کافی انپرڈکٹیبل اور انسٹیبل ہیں. ابھی اگلے اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ایک بحرانی کے کیفیت کے زیادہ ہونے کے امکانات ہیں اگلے 3-4 مہینے میں, جنوری تک. تو اس وقت تک پکچر نہیں آئے گی. اوپر سے کرونا وائرس نے بھی آپ کو پتہ ہے صورتحال خراب کر رکھی ہے, اور پھر ساتھ میں اکانومی پاکستان کی آلریڈی بڑی خراب ہے. پوری دنیا کی اکانومی آلریڈی شیک ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. تو پاکستان جیسے ملک جہاں پہ آلریڈی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی آلریڈی اکنامک بیس ہی نہیں ہے اس طرح کا, تو وہاں پہ صورتحال کے زیادہ خراب ہونے کے امکانات ہیں. جہاں 22 کروڑ لوگوں کو آپ نے ایک اپنی پلاننگ سے کہاں سے کھلائیں گے. تو اس کے لیے بڑی سائنٹیفک بنیادوں پہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہر وقت ایک کیلکولیٹڈ آپ کی اکانومی ہو, کیلکولیٹڈ آپ کی پالیسیز ہوں, تو وہ اس طریقے سے تو وہاں پہ ہے نہیں. تو یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اگلے جو 3-4 ماہ ہیں وہ کافی غیر مستحکم ہیں. تو اس کے اندر ان کا جو ہم نے شروع میں بات کی, وہ فورسز جو ہے وہ اپنی اس کے اندر ایک اٹیمپٹ ان کی ہوگی, اور کون آگے کامیاب ہوتا ہے, کون آگے اینڈ اپ اس کا کیا ہوگا, یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. کہ الٹیمیٹلی فوج آ جائے گی, اسٹیبلشمنٹ جیت جائے گی, یا سیاستدان جیت جائیں گے. الٹیمیٹلی طاقت تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے ود ان اسٹیٹ. تو کہتے ہیں عام طور پہ چھری خربوزے والی مثال ہے, تو وہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو سیاستدان یا سیاسی لوگ یا عوام کہاں تک رجسٹ کریں گے. تو یہ میں تو پھر آخرکار یہی کہتا ہوں کہ یہ ملک اسی طرح کے حالات کے لیے بنا ہے, اور یہ چلتا رہے گا ایسے ہی, جب تک ہے یہ ایسے ہی چلے گا. اس کے اندر کوئی اچھا یہ کیا مطلب ہے جب تک ہے, کیا مطلب بھائی اس کے جانے کا بھی خطرہ ہے؟ دنیا بھی جب تک ہے, دنیا بھی تو ہے نا, کہ دنیا کو ہم کہتے ہیں جب تک ہے, تو ملک بھی جب تک ہے. دیکھیں نا بنگلہ دیش بن گیا 23 سال کے بعد ہی, تو جب تک تو امکانات موجود ہوتے ہیں. جب کوئی چیز بہت انسٹیبل ہو جاتی ہے, آج برطانیہ کے اندر یہ سوال آ گیا کہ جب تک ہے, کہ اگر بریگزٹ کے اندر صورتحال ہو گئی تو ہو سکتا ہے آئرلینڈ بھی ہاتھ سے نکل جائے, ہو سکتا ہے اسکاٹ لینڈ بھی نکل جائے ڈس انٹیگریشن کا شکار. ملک ٹوٹنا اور بننا یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر کسی کی زبان سے یہ بات ادا ہوتی ہے کہ ملک ٹوٹ سکتے ہیں. دنیا میں ملک ٹوٹتے رہتے ہیں, بنتے رہتے ہیں, ریاستیں ٹوٹی پچھلے 200 سال کے اندر. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سینکڑوں ریاستیں ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. انہوں نے اپنی نئی شکل لی, نئی حکومتیں بنی, نیا سلسلہ ہوا, یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو نا یہ عمل جاری رہتا ہے, جغرافیہ بڑھتا ہے, کم ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی جغرافیائی صورتحال ہے, اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مشرف صاحب نے ایک بار کہا تھا, جنرل مشرف صاحب نے بلوچوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ پرانے رات کو بھول جائیں, میزائل کہاں سے آئے گا, کس طرف سے آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں پر لندن میں ایک پاکستانی صحافی اور کچھ قریبی دوست 5-4 بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھ سے وہ تبصرہ کرا رہے تھے. میں نے کہا تھا کہ ایسی صورت بنتی جا رہی ہے پاکستان کی, تو مشرف والے لفاظ میں دراؤں گا, کوئی پتہ نہیں لگے گا پاکستان کو کوئی گیم کہاں سے چل رہی ہے تو کہاں ختم ہوگی جا کر. مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اسی طرف ہم موو ہو رہے ہیں, تو پاکستان کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے گا, شاید پاکستانیوں کو بہت دیر سے پتہ لگے گا, جس میں جو کچھ چائنا اور انڈیا کی جو بات چل رہی ہے آپس میں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اینڈ اپ یہی ہوگا کہ somehow Pakistan will be involved in it, in this confrontation میں, and then question arises, will Pakistan survive? دیکھیں جب کہیں
ملک جو ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے تو یقیناً اس کے پھر کئی چیزیں وہاں پہ پروڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اب چائنا انڈیا کے ریلیشنز اچھے ہو رہے ہیں لیکن چائنا پاکستان کے ریلیشن بھی بڑے اچھے ہیں. اب چائنا جو ہے وہ پاکستان، ٹرکی اور یہ سارے تین، افغانستان، ان کا کوئی وہاں پہ اتحاد بنانے کی بھی کوشش 5 ملکوں کی ہو رہی ہے کہ روس، چین، پاکستان، ٹرکی اور ایران اور افغانستان، ان کا ایک کیمپ وہاں پہ بنایا جائے. تو یہ ایک اپنے طور اور ان کی کرنسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان کا آپس میں میڈیم آف ٹرانزیکشن بھی ایک ہی ہو، وہاں پہ کرنسی بھی ان کی ایک ہو جائے جو کہ ساری چائنیز کرنسی یہاں پہ لاگو کی جائے. تو یہ ایک اپنے طور پہ عمل اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. لیکن اصل بات جو پہلے آپ نے مشرف کے حوالے سے جنرل مشرف کی بات کی تھی، بلوچستان میں تو اب بھی وہ کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ مسنگ پرسنس کو آپ دیکھیں، آج بھی لوگ وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں، فیملیاں دیکھتی رہ جاتی ہیں بندہ کہاں گیا. کئیوں کی لاشیں ملتی ہیں، کئی جیلوں میں برآمد ہوتے ہیں. تو یہ کام تو اب بھی ہو رہا ہے. ایک منٹ کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں مسنگ پیپل ہو رہے ہیں، لوگ غائب بھی ہو رہے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز بھی مل رہی ہیں، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی غدار نہیں کہے گا. میں جب یہ کہتا ہوں تو یہی پاکستانی میرا گلا پکڑ لیتے ہیں، جی تو یہ انڈیا کا پراپیگنڈا کر رہا ہے. جبکہ میرے بھی کانٹیکٹس ہیں بلوچوں کے ساتھ، وہ بھی اپنے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ ہمارے جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. کون لے کر جاتے ہیں؟ کہ امریکہ سے تو کوئی آدمی نہیں آتا اٹھانے کے لیے. لیکن ہم سچائی کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ یہی بات ہے کہ اگر آپ چیزوں کو ٹروتفلی ڈیل کریں گے، یہی تو طاقت کا جھگڑا. دیکھیں جھگڑا ہی سارا انہی چیزوں کے اوپر ہے. عمران خان پہلے مسنگ پرسن کے اوپر، عمران خان جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ان کے بیان آپ دیکھیں، مسنگ پرسن کے اوپر، ایجنسیوں کے انفلوئنس کے اوپر، فوج کے کردار کے اوپر ان کے بے شمار بیان ہیں. اور انہوں نے جو باتیں میں نے آج کی ہیں اس سے کہیں سخت الفاظ میں عمران خان کے بیانات بہت سارے موجود ہیں، لیکن وہ قدار نہیں ہوئے. اصل اس میں جو چیز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ اسیس کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں پہ کون بات کر رہا ہے، اس کی بات کا کہاں پہ اس کا اثر ہوگا. آپ کی جو بات ہے وہ کشمیر کے اندر جا رہی ہوتی ہے، میری بات نہیں وہاں پہ اس طرح سے جاتی ہے، آپ کی بات وہاں پہ جاتی ہے. تو ظاہر ہے آپ ان کے لیے زیادہ اس حوالے سے پوٹینشیل تھریٹ ہیں میری بجائے، کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو کیونکہ وہاں پہ وہ خود فورسز لڑ رہی ہیں اپنے اس کے اثر و رسوخ کے لیے، اپنے کنٹرول کے لیے. تو اس کنٹرول کو جب آپ چیلنج کریں گے تو آپ کا چیلنج کیا جانا وہ ہے جو اندر سے ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ ان کے لیے ایک پرابلم ہوں گے، یقیناً آپ غدار تو آپ کو وہ بنائیں گے. تو یہ ہے. اس کے ساتھ ہی بات آ رہی ہے. دیکھیں میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ کیا 1971 والی صورت بن رہی ہے، تو آپ نے اس کا پارشلی جواب دیا تھا، تھوڑا سا سلپ کر کے تھے. تو آپ میرا نہیں خیال کہ ابھی 1971 والی، اس وقت کوئی دیکھیں جب 1971 میں جب بنگلہ دیش بن رہا تھا اس وقت ایک ہماری جو فوج کا وہاں پہ رول تھا وہ اس نے اس کے اندر ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا. وہ ایک فیصلہ کن کردار یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ بنگالیوں کے ساتھ جو ان کو مارنے کا اور ان کو وہاں پہ سارا سلسلہ کیا تھا. تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی سپولر ہے. بلوچستان ایک کم آبادی والا صوبہ ہے. بلوچستان میں فوج سمجھتی ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے، وہ چلا سکتے ہیں، ایسے وہ مار کے بھی چلا لیں گے. وہ ہر جگہ پہ اپنے فوجی بٹھا سکتے ہیں. 1 لاکھ کی فوج اگر 1.5 لاکھ کی فوج بلوچستان میں بٹھا دی جائے تو دے کین ہینڈل اٹ. اس لیے بلوچستان ان کا خیال ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل نہیں سکتا. ایک تو ٹیریٹوریل اس کا جو ایک جڑت ہے باقی ملک کے ساتھ، وہ بنگلہ دیش کی صورتحال وہ نہیں تھی. وہ 1000 میل دور کا ایک صوبہ تھا. پھر بنگلہ دیش بنگالیوں کے بارے میں جو ایک ان کا ایک آلریڈی ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ بنگالی جو ہیں وہ بنگالی کیونکہ کمپیریٹیولی جو سیکولر لوگ تھے جب پاکستان موومنٹ بھی تھی اس کے اندر بنگالیوں کا جو رول تھا، پھر وہ اینٹی فیوڈل بھی تھے. پنجاب کے اندر ادھر صورتحال اور تھی. اس لیے جب اگر وہ بنگالیوں کو اقتدار دے دیتے تو آج پاکستان کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. اگر اس وقت 71 میں اقتدار بنگال کو دے دیا جاتا تو آپ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اگر مجیب الرحمان صاحب کو اقتدار دے دیا جاتا تو یونائٹڈ پاکستان جو ہے ایک بہتر صورتحال میں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا، یقیناً بہتر ہوتا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یقیناً بہتر ہوتا. لیکن ہے کہ وہ اب کیونکہ جو ہو گیا وہاں پہ ہسٹری کے اندر جو ہو گیا اس کے اندر اب چیزوں کو لرن کرنا چاہیے. اور جو بلوچستان کی آپ نے بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 71 والے حالات ہیں، کیونکہ اب فورسز کی نوعیت اور ہے. ان کا ایک وہاں پہ کنٹرول کرنے کا صورتحال وہ بنگال والی نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو ایک نہیں دیکھیں مختلف ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ میں مان لیتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان بہت دور تھا، وہاں کی سچویشن بھی ڈفرنٹ تھی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیں یعنی انسٹیبلٹی اس وقت بھی تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت بھی ہے، اکنامک پرابلم اس وقت بھی ہیں، عمل دخل اس وقت بھی آرمی کا بہت زیادہ تھا.
आर्मी रूल था ना उस वक्त तो, और इस वक्त भी बहुत ज्यादा रूल है. इस वक्त तो एक लिहाज से डमी वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कंट्रोल आर्मी का ही है ना. तो वो फिर खिते की सूरत हाल भी इस वक्त बड़ी मुख्तलिफ है. तो खतरा तो मौजूद है, लड़ाई का खतरा मौजूद है. कॉन्फ्लिक्ट तो चल रही है, जो लड़ाई बलूचिस्तान के साथ है वो तो चल रही है. उसके अंदर तो कुछ इसमें दूसरे मुल्क की मैं बार बार ये कहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज, ऐसी कोई डेवलपमेंट्स होंगी which perhaps it may not be appropriate for me to discuss इस तरीके से. हाँ, मेरा ख्याल है जो आप कह रहे हैं वो आपका ख्याल है, आई डोंट एग्री विद दैट कि वो चीज़ कामयाब हो जाएगी. मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ कामयाब होगी. हाँ जी, वो यकीनन हो सकती है, होगी, लेकिन है कि वो कामयाबी का इम्कान मुझे बहुत कम नजर आता है उसमें. ये जब तक ये सारा सिलसिला है, ये मुल्क एक, क्योंकि ये सारी इसकी जो इस मुल्क की इंटीग्रेशन है वो लोगों से नहीं है, वो इसके एक इदारे से है. तो ये मुल्क उस इदारे का है, तो उस इदारे के हवाले से मुल्क के अंदर जो चीजें ये मुल्क इस इदारे का है. जी 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 जी. अच्छा, हाँ, तो मुल्कों के पास इदारे होते हैं, तो यहाँ पर माशाल्लाह ये है कि मुल्कों के पास इदारे होते हैं. यहाँ पर है कि मुल्क एक इदारे के पास है, यही बात है ना. जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है. अच्छा, क्योंकि जाहिर है अगर यहाँ पे ये इदारा जो है वो ना हो तो मुल्क का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए, और इदारा समझता है इस बात को, इसलिए इदारे ने अपना जो उसके ऊपर एक जो उसका एक होल्ड है उसको बढ़ा लिया है बहुत ज्यादा. तो ये पाकिस्तान के जो उस लिहाज से उनका ये जो पॉलिसी बनाते हैं, जो इकोनॉमी तय करते हैं, खारजा पॉलिसी तय करते हैं, अपने नेबरिंग ममालिक के साथ रिलेशन तय करते हैं, तो मालिक ही कर सकता है ना कोई. अच्छा, उसमें देखिए जी, वो तो ज़ाहिर है कि इसको वज़ीर ख़ारजा भी वही हैं, वज़ीर आज़म भी वही हैं. अच्छा, वली खान जो पाकिस्तान के बड़े और समझदार जो सियासतदान से जिनको मैं समझता हूँ, उनमें एक वली खान थे. तो उसने आर्मी वालों को कहा था कि आप मेहरबानी करें कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ भी ना करें, लेट द सिविलियंस रूल, हम फैसला करेंगे क्या बेहतर है. अगर तो ये दायरा जो है जिसका आपने जिक्र कर रहे हैं पावरफुल है, नो डाउट, यस, लेकिन अगर वो इफ दैट इज सबसर्विएंट टू द सिविलियन रूल, तो पाकिस्तान की सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन जी, अगर वो एक तो इदारा सबसर्विएंट होता है, उस सूरत में आप इदारे के इंटरेस्ट के हवाले से पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट के हवाले से पॉलिसी बनाते हैं. जो पाकिस्तान में प्रो पीपल और लोगों की पॉलिसी बनेगी, वो लोगों की इकोनॉमिक खुशहाली के लिए बनेगी, वो जंगें करने के लिए या अपने चौकीदारों को बहुत ज़्यादा मुसल्लह करने की तरफ नहीं होंगी. तो ये एक अपने तौर पे बुनियादी फ़र्क है. जब हमारी पॉलिसीज़ बनाते ही वो हैं, तो जब बहुत सारी चीज़ों को तय वो करते हैं, या अपना एक लॉइन शेयर अपनी उस सारी इकोनॉमी की जब बजट बनता है, बड़ा हिस्सा लेके एक तरफ हो जाते हैं, उसको तो हाथ निकालना, बाकी के अंदर आप तय करें जो करना है. तो ये एक यकीनन जो कायद-ए-आज़म ने जो कहा था कि डेमोक्रेटिक अगर इदारे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो अगर वो सारा सिलसिला होगा तो यकीनन सूरत-ए-हाल डिफरेंट होगी. अगर ये शुरू से ही एक प्रो पीपल पॉलिसी होती तो शायद हमारी इंडिया के साथ भी वो कॉन्फ्लिक्ट ना होती उस तरीके से. देखिए, आज इन्होंने जिस तरीके से सिखों के साथ वहाँ पे करतारपुर खोला, सारा सिलसिला किया, ये सारे बॉर्डर के ऊपर भी तो इस तरह के फ्रेंडली रिलेशन हो सकते हैं. यूरोप सारा रह नहीं रहा इकट्ठा, इतनी इनकी जंगें हुई आपस में, अल्टीमेटली इन्होंने अंडरस्टैंड किया, तो फ्रांस के साथ बरतानिया की जंगें हुई, सारा सिलसिला इनका आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं. The question arises, Tanveer Sahab, does that suit the ruling elite? मसला ये आता है. नहीं, वो तो जो उनको सूट कर रहा है वो तो कर रहे हैं. मैं तो वो उस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर वो हो तो ये हमारे इदारे जो हैं, इतने बड़े इदारे बनाने की उस तरीके से जरूरत नहीं होती, इतना तो वो तफांग इनको देने की जरूरत नहीं होती उस सूरत में कि हमारे अगर नेबर से रिलेशन अच्छे हों. हम हर जगह पे अगर एक दुश्मनी का तजाद रखेंगे, दुश्मनी का रिलेशन रखेंगे और हर वक्त लोगों को दुश्मनी के उससे डराएंगे कि हिंदू हमारा दुश्मन और हिंदू के साथ हमारी एक लड़ाई, तो वो फिर जाहिर है कि उसके साथ आप फिर लोगों के अपने वसाइल भी तो लोगों से छीन के उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लगा रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना है. आपने एक जो वो एक अपना बयानिया बना लिया, आप उस बयानिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने एक बयानिया बना लिया है, अब वो आपका ईमान का हिस्सा हो गया है. अब आपने बना लिया कि जी हमारा जो बेसिक एनिमी है वो इंडिया है. अब जब आपने वो बना लिया, उसके बाद आपने फिर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू की. अब इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल है, उन्होंने भी ऐसे ही अपना प्राइमरी एनिमी पाकिस्तान को इधर वाले सरहद पे पूरा बना रखा है. अब इससे होता क्या है, इससे मुल्क के जो गरीब अवाम हैं, असल में ये उनकी हक तलफी हो रही है.
وہ فوج کا یا ہمارے جنگجو لوگوں کا تو ایڈونچرزم پورا ہو رہا ہے، لیکن جو غریب عوام ہیں ان کے وسائل اور ان کی ترقی کو روک کے سارا کام کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی ملک کے اندر بھوک افلاس زیادہ ہوتی ہے، بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے، آزادیاں کم ہوتی ہیں، لوگوں کی صحت کم ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر ان کو اس حوالے سے دیکھا جائے، آج جو کانفلکٹ پاکستان میں اس وقت ہے، اگر اس کے اندر ایک سپریمیسی آف لا، سپریمیسی آف الیکٹڈ ممبرز، اگر اس کو بنایا جائے، جو کہ بڑا مشکل مجھے دکھائی دے رہا ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن ہے کہ وہ اگر اس کو کیا جائے تو یقیناً وہ رزلٹ آ سکتے ہیں. جب میں نے جن کا ذکر کیا کہ اصل میں ایک پرو پیپل، اس کے لیے لوگوں کو بھی اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے، میرے انٹرسٹ میں کیا ہے. اگر میں اپنا انٹرسٹ جو الٹیمیٹلی کہوں کہ جی ان جوانوں کے لیے رکھوں گا، تو وہ پھر جوان تو جو ہیں ان کی پالیسیز تو اور ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں اپنے سیاست دی ہے، وہ تو ایک فوجی نگاہ سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، وہ ایک سیاستدان کی نگاہ سے، ایک فلاسفر کی نگاہ سے، ایک پرامن انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وہ تو ایک جنگ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی روزانہ ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کے روزانہ ایکسرسائز ہو رہی ہیں، اور وہ اپنی اس ایکسرسائز کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دشمن کو یوں مارنا ہے، نشانہ لگانا ہے، مارنا ہے، انسانوں کا خون خرابہ ہونا ہے. تو وہ یہ ایک ان کی پریکٹس ٹریننگ کا حصہ ہے، اس لیے ان کا مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح سے ہے. اس کو پرو پیپل، پرو ہیومینٹی بنانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جب ہم اس کو طرف سوچنا شروع کریں گے، ہمارے حالات ایک دم پہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. Towards the very end, آپ سے میں ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی ریڈی؟ آپ ہمارے گلگت بلتستان اور ہمارے سو کالڈ آزاد کشمیر کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت بلتستان کے اندر میں سمجھتا ہوں وہی ہو رہا ہے جو انڈیا نے ادھر اپنے حصے میں کیا ہے، جو کشمیر کے اندر کیا ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہ الیکشن کرا کے اس کو انیکس اس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ ادھر کر رہے ہیں. اس کو لوگوں کے اوپر اس کو ایک آزاد، ایک جو لوگوں کا جو کشمیر ہو، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کو میرا اور تیرا کر کے جب کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی وہاں پہ کانفلکٹ رہے گا. تو گلگت بلتستان جو ہے وہ جب ایک متنازع جگہ ہے، تو اس متنازع جگہ کو بھی اس کو اسی طرح سے حل کرنا چاہیے جس طرح سے آپ باقی سارے مسائل کو ایک UN کے حوالے سے کیا جائے، یا آپ اس کو ایک آپس میں ایک اصل بنیادی فریق کشمیریوں کو بنا کے بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور کشمیری اگر اس کو حل کریں تو پھر ہی اس کا حل نکل سکتا ہے دونوں طرف. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انڈیا کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیشن ٹریٹی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے اجازت دی تھی کہ ہم اپنی فوجیں رکھ سکتے ہیں اور یہاں کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. اور انڈیا کا کلیم کرتا ہے کہ سارے کا سارا جموں کشمیر ہمارا ہے. پاکستان کی صورت یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ سارے کا سارا پاکستان کا حصہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان والے کہتے ہیں کہ یہ متنازع ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے رائے شماری سے ہوگا. یہ پاکستان کا آفیشیل موقف ہے. انڈیویجول کو کیا کہتا ہے وہ اس بات نہیں کر رہے. اب نہ تو ان کے پاس ایکسیشن ٹریٹی ہے، نہ یہ انہوں نے کلیم کیا کہ یہ سارا ہمارا ہے. اب اچانک کون سی آفت آ پڑی ہے کہ اس کو جو عزم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو خیر اسی لیے ہوا ہے کہ انڈیا کا ادھر جو ہو گیا سارا سلسلہ، سارا سلسلہ ہو گیا. اس کے بعد ان کے حقوق وہاں کے لوگوں کے ہوئے سر، تو انہوں نے ادھر کہا کہ اب ہم اس کو بھی ایک پاکستان کا حصہ بنا لیں، اس کو ایک صوبہ بنا کے ساتھ اٹیچ کر لیں. تو یہ ایک اسی طرح کی پالیسی ہے جس طرح کہ انڈیا نے کیا ہے. انہوں نے ایک پولائٹ انداز میں وہی کام ادھر اسی طرح سے کیا ہے یا کر رہے ہیں. تنویر صاحب یار، آپ سے 4 صوبے تو سنبھالے نہیں جا رہے. پہلے 5 تھے، ایک آپ نے کھو دیا. یہ 4 جو ہیں یہ بھی آپ کی جو صورتحال آپ جانتے ہیں، پہلے ڈسکس کر لیا ہے. تو ایک گلگت بلتستان کو یا سو کالڈ آزاد کشمیر کو شامل کر کے آپ کون سی تیر مار لیں گے؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں، یہ سارا ایک دیکھیں، یہ ایک سارے علاقوں کے لوگوں کے حقوق ماننے والی بات ہے. ہم تو اپنے دوسرے صوبوں کے جو وہاں پہ بسنے والی ہم ان کی اب دیکھیں، اب اس وقت ایک جو 18ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کو خاتمے کی طرف بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں فوجوں کے، صوبوں کو کسی قسم کی آٹونومی نہ رہ جائے. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ادروائز آپ دیکھیں تو لوگوں کو اگر آپ آزادی دیں تو ملک زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کی زبانوں کو مانتے ہیں، ان کے کلچر کو مانتے ہیں، ان کی انڈیپینڈنٹ اکانومی کو مانتے ہیں، ان کو حقوق دیتے ہیں، الٹیمیٹلی اس سے آپ کا جو سینٹر ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے.
لیکن یہ سمجھائے کون, ان کو سمجھ کے ایسے آئے یہ بات کہ حقوق نہیں دینے لوگوں کو. بات یہ ٹورڈز اینڈ میں ختم کرنے والا ہوں, تو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو فائنل ٹچ دیا رہا ہوں. بھائی جو کانسٹیٹیوشنلی علاقے پاکستان کے ہیں ان کو تو آپ حقوق دے نہیں رہے. گلگت بلتستان آپ کے پاس تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو کیا کہتے ہیں, بہانہ کیا بنا رہے ہیں, ہمیں کیا ہمیں الو سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم آپ کو حقوق دینا چاہتے ہیں اس لیے اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں. کوئی جو آپ کے حصہ ہیں ان کو کہاں آپ نے حقوق دیے ہیں. جب آپ وہاں پر کوئی بنانا چاہتے ہیں, کوئی موٹر وے بنانا چاہتے ہیں, سی پیک بنانا چاہتے ہیں, یا پل بنانا چاہتے ہیں, اس وقت کوئی بات نہیں ہوتی, وہ آپ کر لیتے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو یہ آپ ہمارا حصہ نہیں ہے, ہم آپ کو حقوق نہیں دے سکتے. جب آپ مارشل لا لگاتے ہیں تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں گلگت بلتستان تک, اس وقت کسی ضرورت نہیں پڑتی کسی آئین کی یا کسی چیز کی. تو سیدھی سی بات کیوں نہیں بناتے کہ ہم آپ کو الو بنا کر اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے کہتے ہیں. وہ اصل میں چائنا کا ادھر سے ایک راستہ ہے, اس والے سے ایک سی پیک ہے, وہ بھی ایک ان کو ایک ضرورت بنا ہوا ہے کہ چائنا کا کچھ تقاضا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں. تو ٹھیک کرنے کا یہی ہے کہ اس کو اپنا صوبہ بنا لو, ان کا ٹھیک کرنے کی سمجھ یہی آتی ہے کہ صوبہ بنا لو. اچھا تنویر صاحب, اصل میں بریک ہو رہی ہے آواز آپ کی جو نا ٹورڈز دی اینڈ کچھ صحیح نہیں آ رہی. ایسا کرتے ہیں کہ کبھی اس بات پر دوبارہ اس موضوع پر دوبارہ بات کریں گے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, مجھے تو آواز آ رہی ہے بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ سب سننے والوں کی یعنی ان کو ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کیونکہ جو بات آپ کو آ رہی ہے وہ لوگوں تک جائے گی, جو آپ کو آ رہی ہے وہ لوگوں تک جائے گی. اچھا اچھا, اللہ آپ کو آ رہی ہے وہ جائے گی. کیونکہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بڑے صاف گوئی سے آپ نے ہمیشہ کی طرح ایز آلویز آپ نے بڑی صاف گوئی سے باتیں کی ہیں. اینڈ آئی پرسنلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو. میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھی یہ پسند آئے گا, اور انشاءاللہ ان نیئر فیوچر ہم دوبارہ بات کریں گے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم. ناظرین آپ نے بات سنی, میں سمجھتا ہوں کہ جس صاف گوئی سے اور جس یعنی بہادری سے میں کہوں گا انہوں نے باتیں کی ہیں, دلیری سے کی ہیں, آپ اپریشیٹ کریں گے. اگین یو ہیو رائٹ ٹو ڈفر ود می اینڈ ڈفر ود تنویر صاحب ایز ویل. You have your opinion, we have our own opinions. I leave it at that and see you next time. ہماری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ.